وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. خودی کا سر إلا الله
اگرچہ پتلے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے سیرے نہاں لا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نور شافع منشور کائنات ایجاد جان کائنات حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، سورہ الانفال آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مقبول بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا انما بے شک المؤمنون الذین، کہ مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، جب دل اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہیں تو واجبت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مغرق ہو جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب اللہ کی نشانیوں کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ کا قرب اور زیادہ نصیب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، جب کوئی نشانیاں ہمارے سامنے آئیں، جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا پہلے، وہ نشانیاں جب ہمارے سامنے آئیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا یقین پختہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب میری آیات کی تلاوت، میری نشانیاں ان کے سامنے کھول کے بیان کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور میرے بندے تو وہ ہیں کہ جو ہر وقت، ہر ساعت، ہر گھڑی اور کسی پر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ فقط بھروسہ رکھتے ہیں تو میری ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔
کے بھروسے کا مرکز اور محور کوئی اور نہیں، ان کے بھروسے کا مرکز اور محور صرف میری ذات یعنی اللہ کی ذات ہے۔ اور ارشاد فرمایا الذی کہ مومن وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ کہ جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو ہم نے ان کو پکیزہ رزق دیا ہے، ان کی نظر حرام کی طرف نہیں جاتی، وہ صرف حلال کے قریب رہتے ہیں، اور حلال کے قریب رہتے ہوئے جو ہم ان کو نماز دیتے ہیں اسی میں خوش رہتے ہیں اور اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کی نظر ادھر ادھر نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 5 صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ گارنٹی ہے کہ جن میں یہ 5 صفات پائی جائیں گی، گارنٹی ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے گارنٹی جاری کر دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تصدیق کر دی، اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دنیا دار اگر کوئی دنیا کا کوئی فارم ہم لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک آپشن ہوتا ہے کہ تصدیق کنندہ، کہ اس فارم کی تصدیق کرنے والا کون سا شخص ہے، کون سا ایسا آدمی ہے یا کس سکیل کا ہے کہ جس سے اس فارم کی درستگی کروانی پڑے گی، اس فارم کو تصدیق کرانا پڑے گا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، ہم اس سکیل کے آدمی کے پاس جاتے ہیں، جہاں تک اس سے اس فارم کی تصدیق کرتے ہیں، وہ تصدیق کرنے سے پہلے پورا فارم جو ہے وہ پڑھتا ہے، ریڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ تصدیق کرتا ہے، اپنی مہر لگاتا ہے، اپنے سائن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی بالکل اسی طرح قرآن پاک میں اپنے ان بندوں کی صفات بیان کر کے تو ارشاد فرما دیا کہ جن میں یہ 5 صفات پائی جائیں کہ جب میرا ذکر ہو ان کے دل ڈر جائے، یہ کہ جب میری نشانیاں ان کے سامنے بیان کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ تیسری نشانی یہ کہ وہ صرف اور صرف میری ذات پر بھروسہ کریں، اور چوتھی نشانی یہ کہ نماز قائم کرنے والے ہوں، 5ویں نشانی یہ کہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ مومن یہ 5 صفات پیدا کرنا اپنے اندر تیرا کام ہے، تصدیق میں رب کرتا ہوں کہ تو سچے مومنوں کی فہرست میں شمار ہو جائے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اب انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم فارم تصدیق کرا دیتے ہیں، جب داخلہ چلا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ پیپر دیتا ہے، نتیجہ اچھا ہو تو پھر انعامات ملتے ہیں، پھر انعامات سے نوازا جاتا ہے، پرائز ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ مومن اس طرح کی صفات اپنے قلب میں، ذہن میں، اس چیزوں کی رکت اپنے اوپر طاری کرنا تیرا کام ہے، سچے مومنوں کے فہرست میں شامل کرنا میرا رب کا کام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ پھر یہاں تک ہم نے تجھے محدود نہیں رکھا، ہم نے تجھے اس سے بھی آگے نوازا ہے، آگے کی باتیں کی ہیں، وہ آگے کی باتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہم تجھے انعام و اکرام سے بھی نوازیں گے۔ وہ انعام و اکرام کیا ہے؟ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، بلندیاں ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں۔ یا اللہ صرف عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں ہیں؟ ارشاد فرمایا نہیں، اس سے بھی آگے کا کام ہے، اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ،
پھر میں ان لوگوں کی مغفرت بھی فرماؤں گا اور رزق کریم اور ان کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرماؤں گا، ان کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرماؤں گا۔ میرے دوستو، انہیں اللہ کے نیک بندوں میں سے، اللہ کے ولیوں میں سے، پکے سچے مومنوں میں سے ایک شخصیت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جن کو شاعر مشرق کا خطاب بھی ملا اور جن کو ہمارے قومی شاعر کا خطاب بھی ملا۔ اس کے علاوہ انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا، اور اس کے علاوہ ہمارے سیالکوٹ کی جان پہچان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کل ماشاءاللہ آپ کا دن تھا 9 نومبر، ہم نے بڑے جوش و خروش سے منایا سو کے، نہ ہمارے اندر فکر اقبال پیدا ہوئی، نہ ہمارے اندر تدبر اقبال پیدا ہوا، اور نہ ہی ہمارے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جھلک جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں دکھائی دیتی تھی، نہ وہ ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ اور دن ہم کن کا منا رہے ہیں؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ میرے دوستو، دنیا میں آپ کسی بھی قوم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں آپ کسی یورپ کنٹری کے کسی شاعر کا، کسی مفکر کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ جب وہ اپنے کسی قومی ہیرو کا دن مناتے ہیں تو دن منانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے اس کے اندر جو صفات تھی ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن میرے دوستو، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس دن کو سو کے گزار دیا، چھٹی کا دن ہم نے منایا، نہ تدبر اقبال، نہ سوچ اقبال، نہ فکر اقبال، نہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جھلک جو اقبال میں دکھائی دیتی تھی، نہ اس چیز نے ہمارے اندر جنم لیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ میرے دوستو، آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو پیغام دیا، اپنی شاعری کے ذریعے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ بیان فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ میرے دوستو، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں کہ جنہوں نے بس کچھ اشعار لکھے تو مشہور ہو گئے۔ اقبال کو بنانے کے لیے اقبال کے والدین کا بہت اہم کردار ہے۔ اقبال کی تربیت میں اقبال کے والدین کا بڑا اہم کردار ہے۔ اگر آج یہ سوچ، یہ فکر ہم پیدا کر لیں اپنی اولاد کے بارے میں تو پھر میرے دوستو ہماری اولادیں بھی اقبال بنیں گی اور ہماری اولادوں کا اقبال بھی بلند ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اولاد کی تربیت پر نظر نہیں ڈال رہے، توجہ نہیں دے رہے۔ توجہ کی ضرورت ہے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین جیسی تربیت کرنا چاہیں تو میرے دوستو ہماری اولادوں کا بھی اقبال بلند ہوگا۔ بچپن کا ایک واقعہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکپن کا دور تھا، ابھی میری عمر چھوٹی تھی،
کہ دروازے پر ایک فقیر آیا، سائل آیا، تو وہ سائل، وہ فقیر بڑے اڑیل قسم کا تھا، ٹل نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کو ایک دفعہ بھی بولا کہ جا، دوسری دفعہ بھی بولا کہ جا، تیسری دفعہ پہ میں نے کیا کیا کہ اس کو دھکا مارا، وہ گر گیا، اور جو کچھ اس نے مانگ کر اکٹھا کیا تھا وہ بھی زمین پر گر گیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم شیخ نور محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے قریب آئے اور مجھے آگے مارا نہیں بلکہ اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے تو کیا ارشاد فرمایا، اے اقبال، کل قیامت کے دن امت مسلمہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگی، اس میں امیر بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، قرآن حضرات بھی ہوں گے، حدیث کے عالم بھی ہوں گے، اور میں یہ فقیر بھی ہوگا۔ یہ فقیر کھڑا ہو کے جب اس نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نور محمد کے بیٹے نے مجھے دھکا مارا تھا، تو اے اقبال میں کیا منہ دکھاؤں گا علیہ السلام، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ تھا کہ جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ پھر جو بھی سائل میرے دروازے پر آتا، جتنی بھی میری توفیق ہوتی، میں اس کو ضرور نوازتا۔ میرے دوستو، آج ایسی تربیت کی ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قرآن سے وابستگی کیسے ہوئی، مجھے قرآن پڑھنا کیسے آیا، میں نے قرآن کو سمجھا کیسے۔ یہ کوئی عام بات نہیں میرے دوستو، ہم لوگ عجمی لوگ ہیں۔ عجمی کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ گونگے لوگ، ان کو کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں، اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ عربی پڑھنا سیکھتے ہیں، ہمیں عربی پہلے سے نہیں آتی، ہم عربی پڑھنا سیکھتے ہیں، اس لیے ہم عجمی ہیں۔ تو میرے دوستو، عجمیوں کے لیے قرآن پاک کو سیکھنا، قرآن پاک کا علم حاصل کرنا، قرآن پاک کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، ناممکن یہ نہیں ہے۔ تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قرآن سے وابستگی کیسے ہوئی، مجھے قرآن سے عشق کیسے ہوا، میں نے قرآن کو کس طرح پڑھا، کس طرح اپنے اندر اتارا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرے والد محترم شیخ نور محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ ارشاد فرمایا، اقبال قرآن پڑھ رہے ہو، اقبال قرآن پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں بچی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر گزر ہوا، اقبال قرآن پڑھ لیا؟ میں نے کہا ہاں باجی پڑھ لیا۔ تیسرے دن گزر ہوا تو کہا کہ اقبال قرآن پاک کی تلاوت کر رہی؟ میں نے کہا ہاں باجی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ تو فرمایا کہ مجھے بتاؤ قرآن کی تلاوت کرتے کیسے، قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ تو جیسے ہمارا انداز ہوتا ہے، قرآن پاک میں کھلا ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی کیفیات، اس کے اندر جو احکامات ہیں، اس کو ہم نے سمجھا نہیں، یہ کیفیات اپنے اوپر طاری نہیں کی۔ ارشاد فرمایا، اقبال قرآن کو ایسے نہ پڑھا کر، قرآن کو ایسے پڑھا کر جیسے قرآن تجھ پہ نازل ہو رہا ہے، جیسے قرآن تجھ پہ نازل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب یہ بات سنی نا، حیرت میں ڈوب گیا کہ مجھ پہ قرآن کیسے نازل ہو سکتا ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ تو میرے والد محترم ارشاد فرمانے لگے کہ تیرے اوپر اترنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے، قرآن کی تلاوت اس استغراق کے ساتھ کر، اس طرح ڈوب کے کر کہ جو تو پڑھ رہا ہے اس قسم کی کیفیات تیرے اوپر طاری ہونا شروع ہو جائے۔ اس چیز کو کہتے ہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔
قرآن پاک کے مطالب کو، مفاہیم کو، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے، اس چیز کو جان کے پڑھنا، اس چیز کو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا۔ انہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورہ انفال کی دوسری آیت کریمہ میں اس انداز میں کیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، کھول کے رکھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ ان کا ایمان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس دن کے بعد میں نے قرآن کو اسی طرح پڑھا جس طرح میرے والد محترم نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھنے سے مجھے حاصل کیا ہوا، میں نے کس چیز کو حاصل کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقبال سے پوچھا گیا کہ اقبال آپ اشعار لکھتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ ایک مصرع لکھا، اگلا مصرع اس مطابق نہیں بن رہا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ شعراء جو ہوتے ہیں وہ ایک مصرع لکھتے ہیں، دوسرے مصرے کو بنانے کے لیے ان کو کئی دن بھی لگ جاتے ہیں اور کئی مہینے بھی لگ جاتے ہیں، اس مطابق کا مصرع نہیں بن رہا ہوتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک مصرع لکھا ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ دو مصرے، دو لائنیں ہوں تو ایک شعر بنتا ہے، دو لائنیں ہوں تو ایک شعر بنتا ہے، تو ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بارہا مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک مصرع لکھا، دوسرا مصرع اس کے مطابق نہیں بن رہا، قافیہ ردیف اس کے مطابق نہیں آ رہے، تو اقبال پھر اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو قرآن کو اپنی ٹیبل سے بلند کیا اور ارشاد فرمایا میں اقبال ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب مجھے کوئی چیز بھولتی ہے اسی وقت اللہ کا پاک کلام قرآن کھول دیتا ہوں، اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی خود بخود ہی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر آج بھی ہم قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن پاک سے وابستگی رکھیں، تو پھر میرے دوستو ہم میں بھی ہر کوئی اقبال جیسی کیفیات کا مظہر بن سکتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب نوجوانوں کی حالت دیکھی نا کہ وہ مغرب کے جتنے بھی تشبیہات ہیں، جب نوجوان ان میں ڈوب کے رہ گئے نا، تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک خوبصورت شعر بھی لکھا، اور یہ شعر عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے کافی ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا، جب یہ اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ اس قوم کے نوجوانوں کا اب قرآن سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہو رہا، ان کا جو رشتہ ہے وہ قرآن سے مضبوط نہیں ہو رہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ آج اگر تمہارا یہ حال ہے تو یہ کسی اور کا قصور نہیں، تم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھو، اپنے اسلاف کی سیرتوں کو پڑھ کے دیکھو، ہمارے اسلاف نے اگر کامیابیاں حاصل کی ہیں تو اس قرآن کی تلاوت کی بدولت کی ہیں، اس قرآن کو سمجھ کر کی ہیں، اس قرآن کے معانی و مفاہیم پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے
لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کامیابیاں عطا فرماتا تھا۔ آج تم ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو۔ تمہارے ذلیل و رسوا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم نے قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کر دیا، تم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، تم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ آج میرے دوستوں کیا ہمارا حال یہ نہیں، ہماری اولادوں کا یہ حال نہیں، ہمارا خود کا یہ حال نہیں کہ قرآن پاک تاق میں پڑا ہے، الماری میں پڑا ہے، رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے شوق چڑھتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم بھی قرآن کو سمجھیں۔ تو پھر کرتے کیا ہیں کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں روزے ہم قرآن پاک کو پکڑتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، پھر اس کو کھولتے بھی ہیں، پھر میرے دوست ہم تلاوت بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہی چھٹا روزہ آتا ہے، جہاں پہ ہم نے قرآن رکھا ہوتا ہے اگلے سال وہیں سے اٹھاتے ہیں، اگلے سال ہم وہیں سے اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کامیابیاں نصیب نہیں ہو رہی، ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمیں فلاں مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی خشک یا تار شے ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے اس روشن کتاب میں نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کا ذکر اس پاک کلام میں کیا ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم فلاں مفکر کی کتاب کو پکڑتے ہیں، رسالے پکڑتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی سبق حاصل ہوگا۔ ان سے کیا سبق حاصل ہوگا جو ہے ہی جھوٹی کہانی؟ قرآن تو وہ ہے کہ جو سچے قصے بیان کرتا ہے، قرآن تو وہ ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے، قرآن وہ ہے کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے، قرآن وہ ہے کہ جس میں کاروبار کرنے کے بہترین اصول وضع کیے گئے ہیں۔ میرے دوستو قرآن وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفا بھی رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ تو میرے دوستو پھر ہم آج ذلیل کیوں نہ ہوں؟ ہمارے ذلیل و رسوا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا، قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے میرے دوستو آج ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ خدا را اگر آپ میں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہی ترقیاں دوبارہ سے لوٹ آئیں، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے امت مسلمہ کو وہی عظمتیں، وہی رفعتیں، وہی بلندیاں عطا کرے، خدا را اپنا بھی رشتہ قرآن سے مضبوط رکھیں، اپنی اولادوں کا رشتہ بھی قرآن سے مضبوط کروائیں، پھر ہی ہماری بقا ممکن ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لٹکی ہوئی دنیا میں ایک رسی ہے۔ ذرا سمجھو اس حدیث سے مبارکہ کو کہ یہ قرآن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لٹکی ہوئی دنیا میں ایک رسی ہے جس کا ایک سرا زمین پہ لٹک رہا ہے، دوسرا سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہاتھوں میں ہے۔ جیسے ہی تم میں سے کوئی قرآن پاک پکڑتا ہے، کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا سیدھا ڈائریکٹلی تعلق اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے آج کے دور میں سب سے بڑا تنہا فکریہ یہ ہے کہ آج ہم نے موبائل فون میں قرآن پاک اپلوڈ کر دیا۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی اس کے متعلق کوئی فتویٰ دینے لگا، کوئی کسی قسم کا فتویٰ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے دوستو کیا ہی خوب نظارہ ہو، لا یمسہ الا المطہرون، پاکی حاصل کریں، پھر اس پاک کلام کو پکڑیں۔ میرے دوستو کیسی کتاب ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب آپ پکڑیں، اس کتاب کے شروع میں کسی قسم کا کچھ نہیں لکھا کہ اس کو پہلے پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کریں۔ اس کتاب کو پکڑنے کا کوئی ثواب نہیں، اس کتاب کو کھولنے کا کوئی ثواب نہیں، اس کتاب کو چومنے کا کوئی ثواب نہیں، اس کتاب کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں۔ فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ جو بھی ہے آپ پڑھتے ہیں کہ دنیا کا مال ہے اور یہ دنیا میں رہ جانا ہے، دنیا کے قدم ہے، دنیا میں ہی رہ جانے ہیں، لیکن کیسی عمدہ اور پاکیزہ کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ وضو کرو پھر بھی ثواب، پھر اس کو پکڑو پھر بھی ثواب، پکڑ کر اس کو چومو پھر بھی ثواب، اس کو کھولو پھر بھی ثواب، اس کو پڑھو پھر بھی ثواب، پڑھ کے دعا کرو ثواب بھی حاصل کرو اور اپنی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور کرواؤ۔ تو میرے دوستو ایسی عمدہ کتاب نہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور امت کو عطا فرمائی ہے اور نہ قیامت تک کسی اور امت کو ایسی کتاب عطا کی جائے گی۔ یہ فقط امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی کو ایسی کتاب عطا کی ہے کہ یہ وضو کریں، اس کو پکڑنے سے پہلے ثواب حاصل کریں، پکڑیں ثواب حاصل کریں، چومیں تو ثواب حاصل کریں، پڑھیں تو ثواب حاصل کریں، بند کریں تو پھر بھی ثواب حاصل کریں۔ میرے دوستو اسی فکر کو، اسی سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اپنی اسی مرکزی جامعہ مسجد چودھریاں المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ والی میں ماہانہ بنیادوں پر جو درس قرآن پاک کا اہتمام کیا ہے، اس کا 15واں پروگرام کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اسی مرکزی جامعہ مسجد چودھریاں معروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ والی میں انعقاد پذیر ہوگا۔ اب تمام دوستوں سے گزارش ہے اس چیز کا وعدہ کر کے جانا ہے، اور یہ وعدہ آپ نے میرے ساتھ نہیں کرنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے کہ یا الہی تیرے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے، تیرے پاک کلام کے مطالب و مفاہیم کو دلوں میں اتارنے کے لیے کل ہم نماز عشاء اسی مسجد میں ادا کریں گے۔ بلند آواز سے آواز دیا یا بلند آواز سے کریں انشاءاللہ کل ہم نماز عشاء یہیں پر ادا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز علماء کرام سے قرآن پاک کے مطالب و مفاہیم کے متعلق جانیں گے۔ میرے دوستو ہمارا یہ درس قرآن فقیت المثال پورے شہر میں اس وجہ سے بھی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے قرآن پاک کی سورتوں کے مضامین اور اہم علمی اور عملی نکات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا، جس کا فیڈ بیک ہمیں بہت اچھا آیا۔ نوجوانوں کی توجہ قرآن کی طرف ہو رہی ہے، نوجوانوں کی محبت قرآن سے بڑھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی کتاب آپ لے لیں کسی ٹاپک پہ تو اس کتاب سے پہلے ایک فہرست ہوتی ہے، تو اس کتاب کو خریدنے سے پہلے ہم اس فہرست کو پڑھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا جانکاری ملے گی۔ تو جب آپ سورتوں کے مضامین اور اہم علمی اور عملی نکات آپ جان لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں سورت کے مضامین کیا ہیں، اس میں ہمیں کیا کیا پڑھنے کو مل رہا ہے، کس نبی کے واقعات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے،
اور اس کو پڑھ کے ہم کن چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں اور کیا علمی باتیں ہمارے اندر آ سکتی ہیں۔ تو میرے دوستو یہ چیز شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کی محبت قرآن پاک سے بڑھے اور نوجوان قرآن پاک کو پکڑیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کے ہمارے اس پروگرام میں ایک تلاوت ہوگی، 2 نعتیں ہوں گی اور خصوصی گفتگو بڑے ہی جلیت عالم دین، پیر طریقت، رہبر شریعت، عظیم علمی فکری اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر عبدالرشید اویسی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ گجرات سے تشریف لا رہے ہیں، اور کل کا ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے سورہ آل عمران کے قرآن پاک کی تیسری سورت کے مضامین اور اہم اور علمی اور عملی نکات کہ سورہ آل عمران ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اس کو پڑھ کے ہم کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو پڑھ کے جب ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو کیا عملی اور کیا علمی نکات ہمیں اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس علمی فکری اور روحانی نشست میں خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں اور خصوصاً اپنی فیملی کے ساتھ آئیں۔ الحمدللہ ہم نے عورتوں کے لیے علیحدہ پردے کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔